الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. پکارنے والا اور جس کو پکارا گیا دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر. چمکتے ہیں نجوموں کہکشاں تیرے سہارے پر، کھڑا ہے بے سہارے آسماں تیرے سہارے پر. چمن کو سینچتا ہے باغباں تیرے سہارے پر، بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر. کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے، کسانوں کی مشقت بھی تیرے رحم و کرم پر ہے.
کھڑی ہیں لہلہاتی کھیتیاں تیرے سہارے پر. بھنور سے پار کر دے اہل غم کی کشتیاں یا رب، کہ چلتی ہے ہر ایک موج رواں تیرے سہارے پر. کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کہ بے شرک تھے قائم دو جہاں تیرے سہارے پر. نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروان راہ منزل کی، نگاہیں اٹھ رہی ہیں رہروان راہ منزل کی، کہ منزل سے ملے گا کارواں تیرے سہارے پر. مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، کہ نازاں ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر. مجھے حاجت نہیں ہے تیرے بندوں کے سہارے کی، کہ نازاں ہوں خدا بندے جہاں تیرے سہارے پر. تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری، تیری توفیق پر ہے منحصر حمد و ثنا تیری، لبے دانش پہ ہے تیرا بیاں تیرے سہارے پر. کوئی بندہ کسی بندے کی بگڑی کیا بنائے گا، کہ بے شرک تھے قائم دو جہاں تیرے سہارے پر. جزاکم اللہ خیرہ. سب حضرات سے یہ گزارش ہے، ہمارے حافظ اقبال صاحب جو اللہ نے ان کو جذبہ عطا کیا ہے وہ آپ حضرات سمجھتے ہی ہیں، لیکن کچھ بیماری تکلیف مبتلا ہیں، کسی وقت ان کی زبان رک جاتی ہے، تو آپ حضرات اس انتظار میں نہ رہا کریں کہ یہ کچھ بولیں گے. آپ ڈبل آواز کے ساتھ ان کو سمجھے کہ تعاون کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے، کیونکہ اللہ کی کبریائی کا یہاں اعلان ہوتا ہے. اور اللہ کی مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت اور آپ کی مقدس جماعت صحابہ اکرام، باقی کسی انسان کی مدح سرائی یہاں نہیں ہوتی، اور نہ میں اس کی اجازت دیتا ہوں. پچھلے جمعے حافظ صاحب نے، میں جب گھر جا رہا تھا تو دروازے سے باہر، ان کے اپنے جذبات ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے اور ان کو صحت و عافیت سے رکھے. ان کی محبت ہے، میں اس کا شکر گزار بھی ہوں. انہوں نے میرے پیر پکڑ کر کہا کہ مجھے کبھی اجازت دیں کہ میں آپ کی زندہ باد کے نعرے لگاؤں. میں نے کہا اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اس پر انہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ سارا جسم ان کا کانپنے لگا، اور مجھے بھی تکلیف ہوئی، لیکن بہرحال آپ حضرات گواہ ہیں، اور اللہ مجھے اس پر قائم رکھے کہ میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کا دین زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. دین میں اگر بقا اور حیا نہیں ہے تو ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں.
اگر کسی انسان کا نعرہ لگ سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے یا آپ کی پاکیزہ جماعت ہے، بس، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کسی وقت ان کی زبان رک جاتی جیسا بھی آپ نے کہا تو آپ حضرات فوراً ان کا تعاون کیا کریں، داد دیا کریں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے۔ یہ بیماری کی حالت میں ہیں، ان کے گھر والے ان کو اسپتال میں داخل کرتے ہیں، یہ اسپتال میں داخل نہیں ہوتے، لیکن میرا رب شفا دینے والا ہے، اور آپ حضرات دل کی گہرائیوں سے ان کی صحت کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ سورہ حج کے آخری رکوع کی آیت ہے، آیت نمبر 73 ہے، نوٹ فرما لیں، سورہ حج کی آخر آیت نمبر 73، ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ خالق کائنات نے اسلوب بدل بدل کر بڑے ہی خوبصورت انداز سے قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان فرمائی، اور اس کو بھی اللہ پاک نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا، اور پہلے متنبع کیا پوری انسانیت، یا ایھا الناس، صرف مسجد شہداء والوں کو نہیں، صرف پاکستانیوں کو نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کو، اور دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں، غور سے سننا، کان لگا کر سننا۔ مثال کیا ہے وہ آپ نے 10 بار سنی ہے۔ کس کے لیے بیان کی جا رہی ہے؟ دین کے اس بنیادی مسئلے کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم اس کی ذاتی عالی پر قربان جائیں، اللہ ہمیں عملاً قربانی دینے کی سعادت نصیب فرمائے، صرف زبانی دعوی نہیں، وقت آ جائے تو اللہ کے نام پر اپنے نقد جان قربان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، سب کچھ قربان کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم کے اندر غور کریں، اللہ آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، روزمرہ کی تلاوت کی، اور تلاوت بھی غور کے ساتھ۔ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے قبول فرما لے، اس میں کوئی فیس تو نہیں لگتی۔ تو اگر اللہ دل کی گہرائیوں سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے باطن کو جانتے ہیں، آپ مانگیں گے تو میرا رب قبول کر لیں گے کہ یہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر زیادہ تر مثالیں جو ہیں یہ اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کی۔ میں ایک مثال اور ذکر کر کے بات کو پھر کھولتا ہوں۔ سورہ عنکبوت ہے، بیسویں پارے کا آخر ہے۔ عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی، وہ جو جالا تنتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز اور حاجت روا سمجھتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتن، جو مکڑی جالا تنتی ہے، یعنی یہ غیر اللہ کو پکارنے والا مکڑی جیسا ہے، اور جس کو پکارا گیا حاجت روا سمجھ کر وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ یہ کس نے مثال بیان کی؟ یہ قاضی یونس نے تو نہیں گھڑی، اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمائی۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، او دنیا کے لوگوں تم جانتے ہو سب کچھ، روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے بھی ہو، یقیناً تمام گھروں میں سے سب سے بودا اور کمزور گھر،
تمام گھروں میں سے سب سے بودا اور کمزور گھر لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کی۔ یا ایھا الناس، اور دنیا بھر کے لوگوں، ضرب مثل، مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ اللہ کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ یوں نہیں فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ اس انسان کے مزاج اور فطرت سے واقف ہیں، اللہ ہی نہیں بنایا اس انسان، یہ سنی انسنی کر دیتا ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ کیوں اللہ ایسا فرما رہے ہیں؟ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ جو حکم دیتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے یا اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہ کی، نماز نہ پڑھی، تو اللہ کے کچھ قدرت میں کمی آ جائے گی؟ اور اللہ نے جس بات سے روکا ہے اگر اس سے ہم نہ رکے یا ہم نے وہ کام کر لیا، وہ جرم کر لیا، تو اللہ کچھ بگڑ جائے گا؟ ہم جو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور جس سے روکا ہے اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ مثال بیان کی جائے، غور سے سنو، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ یا اللہ ہم نے اپنے کان متوجہ کر دیے، ہم متوجہ ہو گئے اس بات کو سمجھنے کے لیے، بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ان الذین تدعون من دون اللہ، جو مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اب غور سے سنو، وہ یہ ہے جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ دنیا میں کس کس کو پکارا گیا؟ کم از کم مسجد شہداء کے سامعین، ان کو تو سبھی معلوم ہونا چاہیے، بلا روک ٹوک، بلا تامل سب بات بتا دیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں سمجھانے میں ناکام رہا ہوں۔ میں کئی مرتبہ کئی مواقع پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب تفسیر کبیر، جو بہت بڑی تفسیر ہے، کبیر اسی لیے اس کا نام ہے، اصل اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ امام فخر الدین رازی کو اللہ نے کچھ ایسا عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا، جس زمانے میں وہ گزرے ہیں اس زمانے میں بڑا فتنے تھے، جیسے ہمارے زمانے میں فتنے ہیں، اور زمانے کے الگ الگ فتنے رہے۔ اسلام کے خلاف، یہ دروازہ حافظ صاحب جو دروازہ کھول، اسلام کے خلاف ہر زمانے میں فتنے رہے، ہر دور میں مختلف قسم کے فتنے رہے، اور ان فتنوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے دلائل کے ساتھ اسلام کو مغلوب کرنے کے اور مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ اس زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان فتنوں میں دلائل نہیں ہے، جہالت عام ہے۔ اس زمانے بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ اس زمانے کے لوگ بہت ان سے متاثر ہوئے۔ لیکن ہر زمانے میں اللہ اسلام کے دفاع کے لیے افراد کھڑے کر دیتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ، یہ 6 صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر جب وہ ان فتنوں کا جواب دیتے ہیں تو پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، 5ویں دلیل، 6ٹھی دلیل، 7ویں دلیل، 50 دلائل کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں، ایک ایک موقف کا۔ اور کسی جگہ یوں لکھتے ہیں، جب
مخالفین اسلام، دشمنان اسلام کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ اعتراض کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں فَلَنَأْتِيَنَّكُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَكُمْ، اب ہم دلائل کا لشکر لے کر تمہارے خلاف آ رہے ہیں جن کا تم جواب نہیں دے سکو گے. اور پھر اسی طرح تو پھر دلائل اس طرح سے 30 40 دلائل کے ساتھ ان کے تار و پوٹ بکھیر کر رکھ دیتے ہیں. اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں نازل ہوں ان پر. ان لوگوں نے کام کیا ہے، آج ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں. تو امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر میں، پہلے میں بات سمجھا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ کہتے ہیں نا کہ جتنے مشرک گزرے ہیں یہ سب بت پوجتے تھے، یہی ہے نا، بت پوجتے تھے. ہندوستان میں ہندو بت پوجتا ہے، مکہ کا مشرک بت پوجتے تھے. اور بت کیا ہے؟ ہمیں ابلیس نے یہ سبق پڑھایا کہ وہ پتھر تھے، مورتیاں پتھروں کی بنا لیتے، ان کو پوجتا تھا. ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک، وہ تو بت پوجتے تھے، ہم تو بزرگوں کو پوجتے ہیں. یوں ابلیس نے ہمیں تھپکی دے کر یہ بات سمجھا دی کہ ٹھیک ہے تم جو کچھ کر رہے تم ٹھیک کرو، وہ غلط ہے. امام راضی کی قبر پر خدا رحمت و گھٹا نازل کرے، انہوں نے لکھا انہم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائهم واکابرهم. اس بت پرستی کی حقیقت کیا تھی؟ ان مشرکین نے وہ بت بنائے تھے نبیوں کی شکلوں پر، مورتیاں تراش کی تھیں نبیوں کے نام پر، کوئی ابراہیم علیہ السلام کا، کوئی اسماعیل علیہ السلام کا، کوئی زکریا علیہ السلام کا، کوئی یحییٰ علیہ السلام کا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا، کوئی ماں مریم کا. غرض یہ کہ جتنے بھی مقدسین بارگاہ خدا بندی گزرے، انبیاء اکرام، انہم وضعوا هذه الاصنام على صور انبیائهم واکابرهم، نبیوں کی شکلوں پر، ولیوں کی شکلوں پر. وزعموا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، انہم متى اشتغلوا بعبادت هذه التماثیل، جس وقت ہم ان مورتیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مورتیاں بے شک پتھروں کی بنائی ہیں لیکن ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی، تو پتھر سمجھ کر اس کو نہیں پوجتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ پوجتے تھے. اس زمانے میں ابلیس نے ان کو یہ سبق سکھایا تھا، جیسے ہمارے زمانے ابلیس نے ہمیں کیمرہ ایجاد کرا کے فوٹو بنا لیے ہیں، آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور کچھ کیمرے کے بغیر ہی مقبرے بنا دیے ہیں. تو امام راضی لکھتے ہیں انہم متى اشتغلوا بعبادت هذه التماثیل، جب وہ ان بتوں کے سامنے آ کر جھکتے یہ سمجھ کر کہ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء اکرام، تو وہ سمجھتے تھے فَإِنَّ أُولَٰئِكَ الْأَكَابِرَ، تو پھر یہ نبی اور ولی، یہ اکابر، تَكُونُ شُفَعَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کرتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ ہمارے پاس آیا ہے ہم سے کام کروانے کے لیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کاموں کی التجا کرتے ہیں اور اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں. یہ تھی بت پرستی کی حقیقت. مکہ کے مشرکوں نے جو 360 بت بنا رکھے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا، گرایا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ تو اس شہر کے باسی ہیں جس کو ہم بچپن سے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر سنتے چلے آئے. میں تو بہت بعد میں آیا ہوں. سکول کے زمانے میں ہمیں 2 شہروں کے بارے میں پتہ چلا، ایک ڈھاکہ جو اب بنگلہ دیش ہے، مشرقی پاکستان. ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا تھا، لاہور کو یونیورسٹیوں اور کالجوں کا شہر کہا جاتا تھا. تو آپ تو اس تعلیمی شہر کے لوگ ہیں، آپ کو تو یہ سب کچھ معلوم ہوگا، اس لیے کہ اب اگرچہ تعلیم میں بگاڑ آ چکا ہے لیکن آپ سے 30-40 سال پہلے خیر تھی.
کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر بھی پڑھنے والے جہاں انگلش کی تعلیم حاصل کرتے تو وہاں اسلام کی تعلیم بھی ہوتی تھی. لیکن اب بہت بڑا المیہ ہے اس امت کا. اگر ماں باپ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا, وہ بڑا خوش نصیب ہے وہ بچہ بھی. اگر انہوں نے اس کو بنا سنوار کر یونیفارم پہنا کر کالج سکول کالج یونیورسٹی کا حوالے کر دیا, وہاں سے وہ ہوشیار جانور بن کر نکلتا ہے, معاشرے کا اعلیٰ انسان بن کر نہیں نکلتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگ تھے وہ بہت سمجھدار تھے. آج کا کالجیٹ جو گریجویٹ اپنے آپ کہلاتا ہے وہ درخواست نہیں لکھ سکتا, وہ ایک مول میرے جیسے ایک طالب علم کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ نہیں پوچھ سکتا, سوال پوچھنے کا ڈھنگ کیسا ہے. اتنا زوال آ چکا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بات, اس کو غور کیجئے, وہ معاشرے کا اعلیٰ انسان بن کر نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ جس کے ماں باپ نے شروع سے اس کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر کی ہو. اس کو مستثنا کر لیجئے. عام کالجی نوجوان لڑکا اور لڑکی وہ ہوشیار جانور بن کر نکلتا, انسان نہیں. پاکستان میں تعلیم کا زوال اتنا آ چکا ہے. ہم بھی طالب علم لوگ ہیں, وہ ہم نے کالج یونیورسٹی نہیں پڑھی, لیکن الحمدللہ جس شعبے کے اندر گئے ہیں اس شعبے کا ساتھ ہم انصاف کیا. ہم نے اپنے اساتذہ کا ادب معلوم تھا. زندگی آخری سانس تک جو اساتذہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں, ہمارے دل دھڑکتے ہیں ادب اور تعظیم کے ساتھ. کیا کالجی نوجوان اپنے پروفیسر کی اسی طرح تعظیم کرتا, ادب کرتا ہے جس طرح کہ دینی مدرسے کا طالب علم کرتا ہے؟ کیا آپ حضرات نہیں جانتے اس بات کا کہ کئی دفعہ کالجوں کے اندر وہ ہڑبانگ مچاتے ہیں, اپنے ٹیچروں کو اپنے اساتذہ کو مارتے ہیں, کالج پرنسپل کو مارتے ہیں, اپنے پروفیسروں کو مارتے ہیں. یہ تعلیم ہے. لیکن اس کی طرف پاکستان میں کوئی توجہ نہیں. اس 70 سال کے اندر ان کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کر معاشرے کے مختلف شعبوں کے اندر جو بکھرے ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی کے اندر ہیں, سول انتظامیہ کے اندر ہیں, یا پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں, ان کی اکثریت ایسی ہے جیسے میں نے کہی اب, الا ماشاء اللہ. کیونکہ ہم بھی اس زمین پر بستے ہیں اور لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. جب گفتگو کرتے ہیں تو پر پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے بول رہا ہے, اس کا اندر کیا ہے. اچھے ماں باپ کی جو اولادیں ہیں ان کو مستثنا کرتے ہیں, جنہوں نے شروع سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. ورنہ اکثریت کا عالم یہی ہے جو میں درد دل سے بات کر رہا ہوں میرے دوستوں. بات میں نے یہاں سے چلائی کہ آپ تو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے شہر کے باسی ہیں, آپ کو تو بات جلدی سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خانہ کعبہ میں سن 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان پر داخل ہوئے, اور وہ ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہی خون کے پیاسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال رہے تھے, آج وہ گردن جھکائے کھڑے تھے, اور انہیں یہ انتظار تھا کہ شاید ابھی آرڈر ہوگا ہماری گردنیں اتارنے کے لیے. لیکن جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کسی ایک جذباتی صحابی, گو کہ ان کا موقف اپنے طور پر جو ان کے ساتھ بیتی تھی درست تھا, انہوں نے کہا کہ آج خون ریزی کا دن ہے. وہ ہمارے خون کے پیاسے جنہوں نے ہمارے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا تھا ان کا جواب دینے کا دن ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا الیوم یوم الملحمہ, جواب میں فرما مت کہو یہ الیوم یوم المرحمہ, آج رحم دلی کا دن ہے, معافی کا دن ہے. وہی خون کے پیاسے گردن جھکائے تھے. حضور نے فرمایا
میری درخواست ہے کہ جب میں کوئی بات کہا کروں تو اس کو ذہن نشین فرما لیا کریں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ مجلس وعظ کم ہے، مجلس تعلیم زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. جانتے ہیں ابو سفیان کون تھا؟ وہی ابو سفیان جس کو آج تک کئی کتے بھونک رہے ہیں. میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، سنیوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے ان پر کہ سنی بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں بلا امتیاز. کچھ دیوبندی ہیں اور کچھ بریلوی ہیں. سنی بھی کہلاتے ہیں، صحابہ کی عظمت کا نعرے بھی لگاتے ہیں، اور اس عظیم صحابی جو رسول اللہ کا سسر تھا، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ کا والد تھا، سیدنا معاویہ کا والد تھا، اور مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تشدد ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پناہ لیتے تھے. اس لیے آپ حضرات اس کو ذہن نشین فرما لیجئے، اس کو ذہن سے مت نکالیے. حافظ بن حجر اسقلانی نے صحابہ کے تذکرے پر ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی، اصابہ فی معرفت الصحابہ. اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھر کو دارالامان اس لیے قرار دیا کہ مکی زندگی میں جب مظلومیت حضور پر آتی تھی کانا یاوی الی دار ابی سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجبوری کے حالے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیا کرتے تھے. آپ سوچتے ہوں کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا؟ اس وقت بھی ابو سفیان مشرک تھا، اس کی بیوی بھی مشرکہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی، لیکن کمینہ مشرک نہیں تھے. عقیدے کا اختلاف تھا، لیکن عقیدے کے اختلاف کے باوجود یہ معزز لوگ تھے. وہ قبیلے کے سردار تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص گو کہ میرے عقیدے کا مخالف ہے، میرے گھر پناہ لے رہا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ دی تھی انہوں نے. اس بات کو مت بھولیے. اگر کوئی شک ہو تو میرے ساتھ رجوع کیجئے، میں دلائل کتابوں کے پیش کر دوں گا، لیکن ہر نتھو پھتو سے مت پوچھیے جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. کسی بڑے عالم سے پوچھیے. میں ایک طالب علم ہوں، کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، لیکن ہر بات دلیل کے ساتھ کرتا ہوں، ہر بات دیکھ کر کرتا ہوں، سنی سنائی باتیں نہیں. میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی عظمت کا گن گا رہا ہوں میں. اللہ قبول فرمائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ جماعت، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک دنیا کوئی چیز بھی نہیں ہے. میری جماعت صحابہ کی جماعت ہے. جدھر صحابہ ہیں میں ادھر ہوں. صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی. میرا والد بھی اگر اس کے خلاف ہوگا تو میں اس کا بھی دشمن بن جاؤں گا، کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ہم یہاں مسلمان بن کر بیٹھے. بات عرض کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر، یہ تو ضمناً میں بات کہہ دی اس لیے کہ اس کی آپ کو ضرورت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج رحم دلی کا دن ہے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. اس موقع کی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص جس کا نام ابو سفیان تھا، لیکن یہ وہ ابو سفیان نہیں جس کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیتے تھے، جس کے گھر کو دارالامان قرار دیا تھا. یہ ابو سفیان رسول اللہ کا تایازاد بھائی تھا. اس نے زمانہ کفر میں پورے 20 سال تک رسول اللہ کی شدید مخالفت کی. شاعر تھا، اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین کرتا تھا. مغیرہ نام تھا اصل، ابو سفیان کی کنیت سے مشہور تھا. سنا ہے اس سے پہلے؟ سب دوستوں سے کہتا ہوں، سنا ہے؟
اس مولوی کو خدا ہدایت دے، اس ملا کو خدا ہدایت دے کہ یہ کتاب پڑھے اور لوگوں تک صحیح بات پہنچائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی تھے، حضور کے جو بڑے تایا تھے ان کا نام حارث تھا، یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ حارث حضور کی ولادت سے پہلے فوت ہوئے ہیں۔ حارث کے 5 بیٹے مسلمان تھے، لیکن آپ کو ملا نہیں بتائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں، کم وقت کو بتائے گا کیا؟ ان 5 میں سے ایک یہ مغیرہ ابو سفیان تھے۔ تایا زاد بھائی ہونے کے باوجود شرک میں وہ اتنے پکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی موقع پر پورے 20 سال تک دشمنی، عداوت، آپ کی بدگوئی جو ہے اس نے نہیں چھوڑی۔ اس موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر وہ آئے، حالات کی سنگینی ان کو یہاں تک پہنچا دیا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آج موقع ہے، کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور نے رخ پھیر لیا۔ حضور کو وہ اس کی بدگوئیاں یاد تھیں کہ کس کس موقع، میرا خون تھا، یہ میرا تایا زاد بھائی تھا، اس نے جو غیر لوگوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا منظر یاد ہے، حضور نے رخ پھیر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ زور زیادتی تو کر نہیں سکتا، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا تو صحیح۔ شاید حضرت عباس نے یا حضرت ام سلمہ نے، ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ام المومنین تھی، عائشہ صدیقہ کے بعد سب سے بڑی دانا، معاملہ فہم، عقل مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اگر اللہ نے موقع دیا، دعا کریں کہ اللہ ہمیں مجھے زندگی دے کہ میں اس سب پر تبصرہ بھی کروں۔ ایک کتاب ترتیب دی ہے، خدا کرے کہ وہ چھپ جائے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اپنے بچوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ اگر معاف نہیں کریں گے تو میں اپنے بچوں سمیت کسی پہاڑ پر، کسی جنگل میں چلے جاؤں گا، وہاں آپ اپنے آپ کو ان بچوں سمیت ہلاک کر دوں گا۔ جب یہ مشورہ دیا، جس طرح یہ بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں میں ایک بات آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ابو سفیان تھے اور وہ بھی ابو سفیان تھے۔ یہ ابو سفیان تایا زاد بھائی تھے، وہ ابو سفیان رسول اللہ کے سسر تھے۔ وہ اپنی قوم کا لیڈر اور سردار بھی تھے۔ دشمنان اسلام، دشمنان دین نے اس ابو سفیان کی زمانہ مخالفت کی جتنی حرکات تھی وہ اس ابو سفیان کے کھاتے میں ڈال کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ذہن نشین فرما لیجئے میری اس بات کو۔ ناموں کا اشتراک کے سبب سے لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ کون سا ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان جو رسول اللہ کے تایا زاد بھائی تھے، 20 برس تک جو انہوں نے شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ جو ان کی غلطیاں تھیں وہ اس ابو سفیان کے کھاتے میں ڈال کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ وہ ابو سفیان اپنے قوم کے لیڈر تھے اور قومی عصبیت کے اندر موجود تھی، لیکن کمینہ دشمن نہیں تھے۔ کمینہ دشمن صرف ابو جہل تھا مخالفین میں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس کمینگی کا جواب بدر کے موقع پر مل بھی گیا۔ لیکن بدر کے موقع پر جہاں اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آئے تھے، رسول اللہ کا سگا چچا حضرت عباس بھی گئے تھے، اور جب بدر کے موقع پر 70 کفار کو مسلمانوں نے قید کیا تھا، ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، لیکن یہ کمینے مشرک نہیں تھے۔ عقیدہ کا اختلاف ضرور تھا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہاں سے رہائی بھی نصیب فرما اور ایمان کی دولت بھی مل گئی، لیکن جو کمینہ مشرک تھا اس کو بدر کے میدان کے اندر خاک اور خون میں تڑپنا پڑا۔
اسی طرح ابو سفیان عقیدے کے مخالف تھے لیکن کمینہ مشرک نہیں تھے. مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجبوری ہوتی تھی تو ان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے. ایک اور بات کہہ کر آپ کے ذہن کو تو متوجہ کر رہا ہوں, اب آپ آگے چلاؤں گا. سوچنا آپ کا کام ہے, حال میں نکالنا آپ کا کام ہے, میں نہیں نکالوں گا. مکہ شہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر بھی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے گھر بھی تھے. دو چچا, بلکہ ایک شدید مخالف تھا, ابو لہب. ابو طالب تو شدید مخالف نہیں تھا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت حمزہ کا گھر بھی تھا, سیدنا عباس کا بھی گھر تھا. دوسرے کو چچا تھے, ایک کا نام زرار تھا, ایک کا نام عبد الکعبہ تھا. ان کی مخالفتوں کا ہمارے سامنے تاریخ میں کوئی قصہ نہیں آتا. بنو ہاشم کے کئی گھر تھے. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہاشمی کے گھر پناہ لینے کے بجائے اس اموی کے گھر جا کر پناہ لیتے ہیں؟ اب اس سوال کا جواب آپ تلاش کریں. جو مولوی کہتا ابو سفیان ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا, اس سے یہ سوال پوچھیں, ابو سفیان اموی کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پناہ لیتے ہیں, ہاشمیوں کے گھر کیوں چھوڑ دیے؟ ابو طالب کے گھر پناہ کیوں نہیں لیتا, جبکہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن نہیں تھے, عقیدہ کے اختلاف تھا. ابو طالب کے 4 بیٹے, ایک تو چلو چھوٹے تھے سیدنا علی, باقی تو بڑے تھے. طالب سب سے بڑے ہیں, ان سے 10 سال چھوٹے عقیل ہیں, ان سے 10 سال چھوٹے جعفر ہیں. ہر بھائی کے درمیان عمر میں 10 سال کا فرق تھا. حضرت علی سے 10 سال عمر میں حضرت جعفر بڑے ہیں, حضرت جعفر سے 10 سال عمر میں حضرت عقیل بڑے ہیں, اور حضرت عقیل سے 10 سال عمر میں طالب بڑا ہے. اس طالب کے نام پر ابو طالب تھے. طالب مشرک تھا اور بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ مارا گیا. باقی تینوں کو اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا. تو ابو طالب کے تو بیٹے بھی جوان تھے. وہاں رسول اللہ نے پناہ کیوں لی؟ ڈھونڈیے تاریخ کے کونے خود تلاش کیجئے. میرے دوستو, ایک جملہ کہہ کر بات آگے چلانا چاہتا ہوں. پاکستانی مسلمان نہیں, دنیا بھر کے مسلمانوں کا جس طرح آج کا یہاں سیاسی ٹولہ آپ کا استحصال کر رہا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, حکومتی ہو یا غیر حکومتی, ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. یہ اپنے مفادات کی جنگ ہے, آپ کے لیے کوئی جنگ بھی نہیں. ظلم کا ظلم پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, مہنگائی کر کے غریب کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. یہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں آ رہے, استعفے نہیں دے رہے, اس لیے کہ کچھ بھی کتنی مہنگا ہو جائے ان کی صحت پر کیا فرق پڑے گا. ان کو وہ مراحت و مفادات جو پارلیمنٹ کا ممبر بننے کی وجہ سے ملتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ان کے صرف مفادات کی جنگ ہے. یہ استحصالی ٹولہ ہے آپ کا, سیاسی استحصال کرنے والا. اس طرح آپ کے مولویوں اور پیروں نے آپ کا مذہبی استحصال کیا ہے, اس لیے آپ کو ان حقائق تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا گیا. اپنی شخصیتوں کو چمکایا ہے, اپنی گدیوں کو چمکایا ہے, اپنے مدرسوں کو بڑھایا ہے, لیکن آپ کو حقائق تک نہیں رسائی دی. میری بات بڑی تلخ ہے, بہت ساری طبیعتوں پر ناگوار بھی ہوگی, بہت سے چہرے اداس بھی ہوں گے, لیکن میں ایک طالب علم حیثیت سے جب سب حقائق سامنے آتے ہیں مجھے آگ لگتی ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کیوں ہماری قوم اتنی جہالت میں مبتلا ہے, کیوں ان مولویوں نے ساری باتیں لوگوں نے سمجھائی. کتابیں میرے پاس بھی, ان کے پاس بھی ہیں. کتاب خود نہیں بولتی, کتاب پڑھ کر بولنے والا بولے گا, لیکن ان کی اپنی مصلحتیں ہیں. سچائی کو ظاہر کرنے ان کو موت لگتی ہے. بات عرض کر رہا تھا, فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے. یہ ضمنی باتیں تھیں. آپ کے کندھے پر علی نام کا ایک نوجوان سوار ہوا. توجہ میری طرف, آپ کا قریبی عزیز تھا علی نام کا ایک نوجوان, اس کو حضور نے اپنے کندھے پر سوار کیا کہ جو بت اوپر تھے ان کو پکڑ کے وہاں سے کھینچ کر نیچے گرایا جائے. ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے تو آج جان لیں. فتح مکہ کے موقع پر جو بت توڑے گئے
ان ایک ایک بت کو توڑا. حضور نے فرمایا ان میں سے حضرت مریم کا بھی بت تھا, حضرت ابراہیم اسماعیل کے بت تھے, دیگر انبیاء کے بت تھے, بڑے بڑے اولیاء کے بت تھے. لات, حضرت لات کا بت تھا. یہ ولی تھا, بڑا نیک انسان تھا, بڑا سخی تھا, لوگوں کو بہت حج پہ آنے والے اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے. تو اس کی کے ساتھ قوم کو عقیدت ہے, اس کا بھی بت بنا دیا گیا. لات کا بھی بت تھا, منات کا بھی تھا, اصاف کا بھی تھا, نائلہ کا بھی تھا. 360 بت گرائے گئے, توڑے گئے. رسول اللہ نے اپنے کندھے پر ایک نوجوان کو بٹھا کر کہا اوپر سے بتوں کو کھینچ. کیا نام تھا اس نوجوان کا؟ علی تھا. کون سا علی؟ جزاکم اللہ خیرہ. ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آئے اس بدبخت ملا کی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب کو اپنے کندھے پر سوار کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اس موقع پر 28 برس کا نوجوان, فتح مکہ کے موقع پر 28 سال کا, چونکہ تاریخ سے تعلق نہ صرف عقلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے بیٹے علی بن ابی العاص. اس نواسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر بٹھایا اور وہ کھینچ کھینچ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گستاخی نہیں کی کہ 28 برس کا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار ہو جائے. بچوں کو سوار کیا ہی جاتا ہے, جیسا کہ آپ حدیث میں پڑھتے, بخاری کے اندر موجود ہے. سیدہ امامہ, انہی علی کی بہن امامہ جو حضرت زینب کی بیٹی تھیں, رسول اللہ کی اتنی لاڈلی نواسی تھیں, نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھ رہے ہوتے تو کندھے پر ہوتی تھیں. جب سجدے میں جاتے اتار کر رکھ دیتے, سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھا کر. اگر آج بھی ایسا ہو, کرنا تو نہیں چاہیے, ہو تو نماز ٹوٹے گی نہیں, یاد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا سے ہمارے لیے گنجائش نکلتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نواسی اتنے پیارے تھے کہ یہ علی بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے مانگ لیے تھے. بڑا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. لیکن یار لوگوں نے ایک اور کارنامہ دکھایا, ضمن ذکر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. بڑی صاحبزادی کے بیٹے کو بچپن میں مار کر میدان خالی کیا. دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ کے بیٹے عبداللہ بن عثمان کو بھی ایک بھولو پہلوان کے خاندان کا مرغا تلاش کیا, اس نے اچھل کر ٹھونگ ماری ان کے آنکھ کے اندر, تو 6 سال کی عمر میں بچہ فوت ہو گیا. اس زمانے کے اندر کوئی ایسا مرغا دیکھا آپ نے جو بچے کی آنکھ میں ٹھونگ مارے اور بچہ مر جائے؟ خدا کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر, کیا کیا کذاب ہیں. ضمن ایک بات عرض کر رہا ہوں. تھوڑا عرصہ پہلے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے مولانا محمود اشرف صاحب, ان کے ایک نوجوان بیٹے عالم تھے, فوت ہوئے. وہ کراچی سے یہاں تشریف لائے, تو مجھے جب پتہ چلا تو میں معلومات کر کے ماڈل ٹاؤن گیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. مغرب کے بعد بہت سارے اور علماء بھی تھے تعزیت کے لیے. باتوں کا میں نے پوچھ لیا ان سے کہ حضرت آپ عثمانی ہیں, یعنی مولانا تقی عثمانی, مفتی رفیع عثمانی, آپ بھتیجے ہیں ان کے, آپ عثمانی ہیں, تو آپ کون سے عثمانی ہیں؟ بات, وہ تو بڑے عالم ہیں, بڑے مفتی ہیں, بڑے استاد ہیں کراچی دارالعلوم کے, ہم تو ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں. لیکن یہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہر بات ہر آدمی نے اس طرف توجہ بھی کی ہو. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا حضرت عبداللہ بن عثمان کی اولاد میں سے ہیں. میں نے کچھ ان کو اشارے دیے, اور پھر میں نے کہا کہ آپ نے تو کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ 6 برس کی عمر کے اندر مرغ نے ٹھونگ مار کر ان کو مار دیا. میں نے کہا تاریخی مسعودی کی تاریخ 4 جلدوں کی کتاب ہے تاریخ کی,
اس کے اندر لکھا ہے کہ 76 سال کی عمر میں عبداللہ بن عثمان فوت ہوئے. مجھے ہاتھ جوڑ کر کے مولانا اس پر کچھ لکھیں. میں نے کہا لکھنے والے بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور میں بھی کچھ کر رہا ہوں, لیکن آپ حضرات توجہ مبذول کرا رہا ہوں. آج جتنے عثمانی, علامہ شبیر احمد عثمانی, مفتی محمد شفیع عثمانی, حضرت شیخ الہند مولانا تقی عثمانی رفیع عثمانی, عبداللہ بن عثمان کے اولاد میں, جن کو 6 سال کی عمر میں مار دیا گیا, وہ 76 سال کی عمر میں فوت ہوئے. افریقہ کے اندر بڑی ان کی نسل موجود ہے. آپ کا پاکستان کا مظفر آباد کے اندر نواب مظفر خان, جو جس کے نام پر یہ مظفر آباد آباد ہوئے, وہ عثمانی تھے, عبداللہ بن عثمان کے اولاد میں سے تھے. یہ تو ضمناً بات میں کہہ رہا ہوں. پھر مجھے وہ دکھ کے ساتھ کہنے پڑتے, آپ کا استحصال ہوا ہے میرے دوستو, آپ کو حقائق تک نہیں پہنچنے دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت توڑے تھے, ان بتوں کے اندر انبیاء و اولیاء کے بت تھے, اور بتوں کو اوپر سے کھینچ کر نیچے گرانے والا علی نام کا ایک نوجوان تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا تھا. کس بیٹی کا؟ بڑی صاحبزادی. حضور کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4. سیدہ زینب سب سے بڑی تھیں, سیدہ رقیہ دوسرے نمبر پر, سیدہ ام کلثوم تیسرے نمبر پر, سیدہ فاطمہ چوتھے نمبر پر. آپ کی 3 صاحبزادیاں امویوں کے گھر میں گئیں, جن امویوں کو آج آپ کا ملا اور آپ کا بدبخت یہ پرنٹ میڈیا والا جاہل دشمن بنا کر ثابت کر رہا ہے. نبی کی ذہن کے اندر ایسا تو تصور نہیں تھا. حضور نے اپنی 1 صاحبزادی ہاشمی کو دی ہے, 3 صاحبزادیاں غیر ہاشمی کو دی ہیں, اور وہ اموی تھے. 2 صاحبزادیاں یکے بعد کہ سیدنا عثمان جو اموی تھے ان کے گھر میں گئیں. دوسری صاحبزادی کا جب انتقال ہوا تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی, عثمان کو میں یکے بعد دیگر فوت ہوتے جاتے میں سب ان کے نکاح میں دیتا. اور لکھا علماء نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عثمان تک کوئی نبی ایسا نہیں, کسی نبی کا امتی ایسا نہیں گزرا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے گئی ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اموی ہیں جن امویوں کو آج دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. میری کوئی عجیب سی عادت ہے, بعض اوقات ذہن میں کوئی مسئلہ آتا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ لوہا گھر میں بات ہے, پتہ دوبارہ موقع ملے نہ ملے بیان کرنے کا. مسئلہ توحید بیان ہو رہا تھا, مسئلہ توحید بیان ہو رہا تھا. اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے, ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ذبابن چھوٹی سی مکھی. ذبابن کا لفظ یہاں جو موجود ہے اس پر 2 زبریں ہیں جس پر نون کی آواز آتی. ذبابن علماء لکھتے ہیں کہ یہ نون تحقیق والا ہے. نون کبھی تکبیر تعظیم والا ہوتا ہے, تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے, کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے. تو یہ نون تحقیر والا ہے. چھوٹی سی مکھی, بالکل شرارتی سی مکھی جو ہوتی ہے, بڑی تیزی سے حرکت کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم تو بڑی بڑی امیدیں سے وابستہ رکھتے ہو, تم تو سمجھتے ہو کہ 6 پاؤنڈ کا بچہ دیں گے, یہ تو ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے. بلکہ وَلَا وَاجْتَمُعُوا, سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ کا اعلان ہے. ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جو اللہ کی اس بات کو رد کر سکے؟ اس سے ایک قدم آگے اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, تم تو مکھی بنانے کی بات کرتے ہو. مکھی کے وجود کے اندر اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کا سر بھی ہے, اس کے پر بھی ہیں, اس کے پیر بھی ہیں, اس کے اندر زندگی کے آثار بھی ہیں. وہ جو کچھ کھاتی ہے, جو کچھ چوستی ہے, اس کے اندر آخر اس کو میدہ بھی ہوگا. بہت چھوٹا ہے لیکن ہے تو صحیح. اور اس کے اندر سرعت رفتار, تیزی سے بھاگنے کی ایک صلاحیت موجود ہے. اس کے لیے تو کہیں سے مٹیریل پہلے لانا پڑے گا. مکھی کس مٹیریل سے بنتی ہے؟ میری دوستو, اپنے دماغ میں وسعت پیدا کر کے اللہ کے توحید کے مسئلے کو سمجھیے. اللہ اپنی رحمت سے مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دیجیے.
جس مٹیریل سے بنی ہے دنیا میں کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا چھوٹا سا وجود ہے، اس وجود میں کتنے اللہ نے کمالات رکھے ہیں. وہ خطرے کو کتنی جلدی سے بھانپتی ہے اور کتنی تیزی سے اڑتی ہے. پہلے تو مٹیریل لانا پڑے گا، پھر وہ کارخانہ جس کارخانے میں اس کا وجود بنایا جائے، سر بھی بنے اور پیر بھی بنے اور پر بھی بنے، پھر وہ قوت لانی پڑے گی جو اس کے اندر روح ڈالے. وہ تو دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں نیچے آؤ، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے. تم چڑھاوے چڑھاؤ، ان چڑھاووں میں سے کوئی چاول کا دانہ اڑا کر لے جائے، ان تمہارے خود ساختہ حاجت رواں مشکل کشاؤں کے چڑھاووں میں سے کوئی مکھی چھین کر لے جائے. اللہ فرماتا لا یستنقذوہ منہ، سارے مل کر بھی اس مکھی سے نہیں چھڑا سکیں گے. آخر نتیجہ نکلا ضعف الطالب والمطلوب، غیر اللہ کو پکارنے والا بھی بودا اور کمزور ہے، اور جو غیر اللہ کو پکارا گیا وہ بھی بودا اور کمزور ہے. ما قدر اللہ حق قدر، طاقت والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں خدا کی توہین کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کی بے قدری کی ہے، قدر نہیں پہچانی. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی غلبے والا ہے. میرے دوستو، جو کچھ میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، خدا کرے کہ آپ کے دل دماغ میں اتر گیا ہو، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے اس بات کی، اس پیغام کو خدا کی دوسری مخلوق تک پہنچانے. موت ہم سب کے تعاقب میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اگلی گھڑی میں کیا ہوگا، اگلے جمعے میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، میں یہاں ہوں گا کہ نہیں. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہاں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں، اس کو خبر ہے. اس لیے جو بات سن لیں اس کو اللہ کی طرف انعام سمجھ کر سنیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری کتاب عزیز میں سے ہم نے سنا ہے. میں نے اپنا پرچار نہیں کیا میرے دوستو، پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری کوئی حقیقت میں ذرہ بے مقدار ہوں. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے میرے اس کہنے پر تو میں سب کچھ ہوں، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. نہ میری سوچ ہے، نہ میرے وسوسہ میں کبھی زندگی میں آیا کہ کوئی میری تعریف کرے. ہاں یہ بات خواہش ضرور ہے کہ اللہ کا قرآن سناتا ہوں، اس کو غور سے دھیان سے سنیں اور اس کو اپنی ہدایت کے لیے سنیں اور دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے سنیں. یقیناً میرا رب آپ کی اس نیت سے واقف ہیں، آپ کی چاہت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.